ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد ہم تو اسی رزلٹ میں پہنچے ہیں کہ اچھی صحبت ہی ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا. جب تک آپ کی صحبت اچھی نہیں ہوگی، خواہ آپ کا علمی لیول کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے. برے لوگوں میں بیٹھیں گے، اگرچہ آپ کو گناہوں کی شناخت ہوگی، اس کے باوجود آپ گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے. وہ ماحول ہی آپ کو خود بخود اس طرف لے جائے گا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عقیدے کے اعتبار سے بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صحبت کے اعتبار سے بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اچھی صحبت یہ بنیادی چیز ہے. باقی ظاہر ہے کہ انسان ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. اگر پڑھنے میں تردد ہے، آپ کو ٹائم اویلیبل نہیں ہے، تو اپنی مصروفیات کے اندر سفر کے دوران، جس طرح باہر کے ملکوں میں لوگ 1.5 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے جابز کے لیے جاتے ہیں، تو آڈیو ریکارڈنگ میں قرآن پاک کا ترجمہ سنتے رہیں. اس سے آپ کے دل کا زنگ دور ہوتا رہے گا. لیکن پیرلل میں صحبت اچھی رکھنی ہے. اب پریکٹیکلی اگر اچھے لوگوں کی صحبت اویلیبل نہ ہو، تو اس ماڈرن دور میں یوٹیوب سے بہتر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنا وقت پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا، دیکھنا، سننا، اس کے بعد سائنٹیفک جو ڈاکومنٹریز ہیں ان میں آپ دلچسپی لیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ آپ بور نہ ہوں، اور اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جب خالی ذہن ہوں گے تو ذہن ظاہر برائی کی طرف آپ کو آمادہ کرے گا. اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں اور اچھی صحبت اختیار کریں. پریکٹیکلی اگر صحبت اویلیبل نہیں ہے تو ویڈیوز کی شکل میں آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں. ہم تو آج بھی جب یوٹیوب کے اوپر مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا کوئی لیکچر لگاتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کی صحبت کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں پرانے جو ہمارے محدثین ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، خود تو دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں کی شکل میں آج تک زندہ ہیں. ہم جب کبھی بھی احادیث کی کتابوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو فوراً وہ حدیث کی کتاب کمپائل کرنے والے کا فہم بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ امام ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. مثلاً امام بخاری صحیح بخاری میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا جو تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مجھے اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور پھر مجھے کہا کہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی آیات کی طرح سکھایا کرتے تھے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ یہ کوئی شب معراج کی گفتگو ہے، یہ صوفیوں نے لکھا ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ رکھا اور مجھے تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز. اب یہ امام بخاری دنیا سے چلے گئے، 1200 سال ہو چکے، لیکن ان کا فہم اپنی کتاب میں موجود ہے کہ آج اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ ہمیں یہی بتاتے کہ بیٹا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ امام بخاری ساتھ ٹیچ کر رہے ہیں، گویا کہ امام بخاری اپنی کتاب میں زندہ ہے، اور ویڈیوز تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے. پھر امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں تابعین کے اقوال بھی نقل کیے. پھر الگ سے کتاب لکھی الادب المفرد، جس میں انہوں نے نقل کیا صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی نے بھی اس روایت کو درست کہا، اور ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی.
کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 تابعین جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا اور آپ کی بیعت کی. بس اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ تابعین فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے سلمہ ابن اکوع کے ہاتھوں کو چوم لیا. اس سے امام بخاری نے یہ بھی ثابت کیا کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے صحابہ کرام کی، اور کسی نیک بندے کے ہاتھ کو چومنا بھی، یہ بھی تابعین کی سنت ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت آج بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہمارے محبوب علیہ السلام کی جو احادیث جمع کی ہیں احادیث کی کتابوں میں، آپ ذرا ان کو اگر ڈائریکٹلی احادیث کی کتابوں سے اوریجنل بک سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو سیاق و سباق بھی سمجھ آئے گا. مشکات شریف اگرچہ میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث اسے ڈکلیئر کیا ہے، لیکن بہرحال یہ سیکنڈری بک ہے. پرائمری کتابیں وہ ہیں جو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. سیکنڈری بک میں ٹائم کو بچانے کی خاطر، کتاب زیادہ موٹی نہ ہو جائے اس کو بچانے کی خاطر، انہوں نے صرف راویوں کے نام لکھے اور اس کے بعد حدیث لکھ دی ہے. اس کا کانٹیکسٹ بالکل نہیں لکھا ہوا، پلس پوری سند بیان نہیں کی ہے. مشکات میں آپ کو ملے گا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ کی حدیث 2950 2950 صحیح مسلم میں، اور مشکات میں اس کا نمبر 2555 ہے. اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ روایت لکھتے ہیں مشکات کے جو امام ہیں، امام ولی الدین تبریزی، اور ان سے پہلے امام بغوی. امام بغوی نے مشکات لکھی اور اس میں ویلیو ایڈیشن انہوں نے بعد میں کی. تو وہ ڈائریکٹ لکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اور آگے وہ نبی الاسلام کی تفصیلی حدیث صحیح مسلم کی آ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے پورا ایک صفحہ ہے جو سکپ ہے. وہ آپ مسلم شریف جب ڈائریکٹ پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی، ورنہ مشکات میں اسی حدیث کو پڑھیں گے تو وہ سکپ ہے. وہ حدیث یوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام، محمد بن علی بن حسین بن علی، محمد بن علی نام تھا امام محمد باقر کا، وہ امام جعفر کے والد ہیں. امام جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد محمد بن علی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جوان تھا اور میں ملاقات کرنے کے لیے جابر بن عبداللہ کے پاس گیا. وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور آخری وقت میں نابینا ہو چکے ہوئے تھے. اب یہ ساری باتیں مشکات میں نہیں آپ کو ملیں گی. اب یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، گویا کہ فلم آپ کے سامنے چل رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا تو باقی لوگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے فردن تعارف شروع کیا، اور جب مجھ پہ پہنچے تو میں نے بتایا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں. تو پتہ چل گیا ان کو کہ اہل البیت سے ہیں. تو کہتے ہیں وہ نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور یوں میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے یہ سینے کے کرتے کے بٹن کھولنا شروع کیے، اور پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، یعنی ان پہ شفقت فرمائی کہ تو میرے بچوں کی مانند ہے، میرے نبی کا بیٹا ہے. اور کہا کہ بیٹا تو جو مجھ سے پوچھے گا میں بیان کروں گا. نبی اسلام کے والے سے ظاہر انہوں نے پوچھنا تھا. اور اسی دوران امام باقر کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، فرض نماز کا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم ادھر ہی نماز پڑھو. اب اس سے بھی ایک مسئلہ کلیئر ہوا کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی گھر میں جماعت کروا کے نماز پڑھتا ہے تو درست ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تامد پہنی ہوئی تھی اور اوپر ایک اوڑھنی تھی، اور وہ اوڑھنی اتنی چھوٹی تھی کہ جب اسے وہ کندھے پہ ڈالتے تھے تو تھوڑی دیر بعد وہ لٹک جاتی تھی، پھر اسے کندھے پہ ڈالتے تھے. اور نماز کے دوران بھی ان کو یہ کرنا پڑا. اور نماز سے فارغ ہوئے اور پھر انہوں نے نبی الاسلام کے حج کی حدیث بیان کرنا شروع کی. اب یہ جو پورا ایک صفحہ ہے نا، یہ مشکات میں مسنگ ہے، لیکن ایک کانٹیکسٹ ہے. جب آپ یہ پڑھتے ہیں آپ اس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا اس طرح جابر بن عبداللہ بیٹھے ہوں گے اور وہ آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے، اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی.
اس طرح انہوں نے اظہار محبت کیا اور پھر آگے ایسے معاملات چلے. تو یہ کتابیں پڑھ کے بھی آپ کو صحبت ملتی ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت اسکولوں میں یہ لکھا جاتا تھا کہ کتاب جو ہے نا یہ بہترین ساتھی ہے, کتاب بہترین دوست ہے. لیکن اب جو ہے وہ ریلز بہترین دوست بنی ہوئی ہے. چند سیکنڈز میں آپ کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا. چند سیکنڈز میں اگر کوئی بات سمجھانے والی ہوتی تو قرآن پاک اتنی موٹی کتاب نازل نہ ہوتی. کسی کی زندگی بدلنی ہے تو آپ کو سارے وسوسے سیٹل کرنا پڑتے ہیں. اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چلے شارٹ کلپس جو لوگوں نے بنا دیے, چند ایک کریٹیکل باتیں اٹھا کے, ٹھیک ہے وہ انیشلی کسی کو تعارف کروانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے پورے دین کو سمجھنا ہے پھر آپ کو آ کے ویڈیوز مکمل دیکھنی پڑیں گی. پھر آپ نے شارٹس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. جب تک آپ دین کا پورا مقدمہ نہیں سمجھیں گے کبھی کنوکشن آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی. تو یہ میں نے تفصیلاً اس پہ اس لیے گفتگو کی کہ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی گناہوں سے کیسے بچیں, تو اچھی صحبت کے